اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ معزز سامعین گرامی قدر، مشکلات کے دور میں، تکلیفوں کے دور میں، مصائب کے دور میں یہ آیتیں بندہ مومن اور مسلم کے لیے ایک پھاہے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور تاکید انا کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ خود بتائیے اللہ رب العزت کو تاکید کا، انا کا یا قسم کھا کے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات تو کسی کی ہو نہیں سکتی، لیکن یہ آپ کی اور میری تسلی کے لیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور یہ جو دو مرتبہ ہے، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، محدثین نے اس کا جو خلاصہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ایک مشکل کے بعد اللہ ایک آسانی نہیں دیتا بلکہ دو آسانیاں دیتا ہے۔ لاک ڈاؤن کا دور ہے، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، لیکن اس سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور بہت سی خوف و ہراس کی فضا آلریڈی معاشرے میں پھیل چکی ہے، لیکن جو خوشخبری کی باتیں ہیں وہ عوام تک صحیح معنوں میں پہنچائی نہیں جا رہی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو شرح اموات ہے اس بیماری کے اندر وہ صرف 3% تک ہے۔ آپ خود اٹھائیے ڈیٹا دیکھیے تو گویا شرح اموات اس بیماری میں پرابلم نہیں ہے، اس بیماری میں انتشار اور اس کا پھیلاؤ اصل میں پرابلم ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرہ لاک ڈاؤن کی طرف ہے۔ اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھیے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہو سکتا ہے کسی بات کو تم برا جانو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، تو ہم نے اس میں سے خیر کیسے ڈھونڈنی ہے؟ ہم نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے، ہم جو گھر کے اندر وقت گزار رہے ہیں اس کو مفید بنانا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کا اس میں بھی ہو، اس شر کے اندر بھی ہم نے خیر ڈھونڈنی ہے۔ اپنے گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت، اب بتائیے کوئی پرابلم نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی کاج نہیں، پورے دن میں سورۃ بقرہ کی آپ خود تلاوت نہیں کر سکتے، گھر میں لگا دیجئے، ہر روز گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی پوری تلاوت ہو، شیاطین جنات آفتے بلائیں ویسے ہی گھروں سے دور ہو جاتی ہیں۔ جو دوسری بات ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو ٹائم دینا، بیوی بچوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ ویسے ہی موبائل کے اوپر بیزی رہتے ہیں، گھر آئے تب بھی موبائل پکڑا، کاروباری مصروفیات، بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کی اصلاح کرنی ہے، بیوی بچوں کو ٹائم دینا ہے، ان کو رجوع الی اللہ اور توبہ کی تلقین کرنی ہے، ان کو کچھ دعائیں سکھانی ہے، سمجھانی ہے۔ سب سے پہلی بات فضائل کی دعائیں آپ میں سے کسی بندے نے نہیں چھوڑنی، نماز کے بعد آیت الکرسی نہیں چھوڑنی، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس کے ساتھ قل ہو اللہ بھی ملا لیجئے۔ الفاظ یہ ہیں کہ بندے اور جنت کے مابین صرف موت کا فرق ہوتا ہے، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ پھر نماز کے بعد جو تسبیحات ہیں وہ نہیں چھوڑنی، 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے تسبیح۔ اب تو آپ کے پاس وقت ہے نا، آپ یہ پڑھیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بتائیے کس ظالم کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح فضائل کے اندر ایک تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، آپ دونوں ملا کے پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کم از کم آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں حدیث صحیح موجود ہے کہ جو بندہ صرف 100 مرتبہ پڑھتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری تسبیح جو حفاظت کی بھی ہے، فضائل کی بھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ اب آپ کے پاس ٹائم ہے نا، آپ پڑھیں، اس کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے 10 غلاموں کی حدیث بھی موجود ہے، 10 مرتبہ پڑھنے سے 4 غلاموں کی، اور پھر 1 مرتبہ پڑھنے سے 1 غلام، اور غلام بھی کون سا؟ اسماعیل کی اولاد میں سے ہو، اس کو آزاد کرانے کا جتنا ثواب ہے۔ صرف 1 مرتبہ پڑھنے سے 1 کی حدیث بھی آ گئی۔ یہ اصل میں اللہ رب العزت فضائل کے اندر آپ کے اوپر اور میرے اوپر تخفیف کرتا ہے۔ 100 مرتبہ کے بارے میں بھی صحیح حدیث ہے، 10 غلاموں کی آزادی، 10 مرتبہ کے بارے میں بھی صحیح حدیث ہے 4، اور 1 مرتبہ کے بارے میں بھی یہ تو ہے، اور اس کے اندر حفاظت بھی بہت ہے۔ یہ صرف فضیلت کی حدیث نہیں ہے، یہ انسان کے اوپر جتنی آفتیں جو آپ سمجھتے ہیں، نظر بد، جادو ٹونا، بندش، اور اس وبا کے عالم میں بھی اگر آپ 100 مرتبہ صبح و شام پڑھیں گے تو آپ ان سب شیاطینی جو حملے ہیں، شیاطین کے جو حملے ہیں، ان کے شرور سے، جناتی حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تو بات ہے فضائل کے اعتبار سے۔ دوسری بات جو آپ نے اپنے بچوں کو دعا یاد کرانی ہے حفاظت کے اعتبار سے، اس کے اندر آیت الکرسی کا آپ کو پتہ ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا آپ کو پتہ ہے، اور چاروں کل الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن عین اس وبا کے اندر
جو 3 وظیفے آپ نے یاد کرنے ہیں ان میں سے نمبر 1 ہے اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جو بندہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی جب تک وہ جگہ نہیں چھوڑ دیتا. اب تو آپ گھر کے اندر ہیں, آپ ہر بچے کو بھی پڑھائیں, خود بھی پڑھیں. پھر آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ پڑھنی ہے. دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے. 7 مرتبہ کی روایات موجود ہیں, 3 مرتبہ لوگ کہتے ہیں مجربات میں سے, آپ نے 7 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کا ورد پڑھنا ہے. پھر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آپ نے کوئی بھی ٹی وی پہ دیکھا کرونا کا مریض, سوشل میڈیا پہ دیکھا, آپ نے اس کو دیکھ کے یہ پڑھ لینی ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس بیماری میں بندہ مبتلا نہیں ہوتا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پر مجھے اور آپ کو اعتماد کرنا چاہیے. یہ تو فضائل کے حوالے سے اور گھر کے اندر ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کو میں آگاہی دے رہا ہوں کہ کم از کم 1 پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے. اب تو موقع ہے, اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرصت دی ہے. اللہ کی طرف اس ٹائم کو یوز کیجیے, آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ. اور سوشل میڈیا کو بھی چھوڑ دیجیے, ہر کام ٹی وی سے بھی دور رہیے. یہی موقع ہے کہ آئیے اللہ کی طرف ہم رجوع کریں. پوری قوم اللہ رب العزت کو منائے. میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ احتیاطی تدابیر کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن ایمانداری سے بتلائیے چائنا, یورپ, اٹلی کیا احتیاطی تدابیر میں پاکستان سے 100 سال آگے نہیں ہے؟ اگر وہ اتنی ان کی احتیاطی تدابیر اور پاکستان کی احتیاطی تدابیر میں جو فرق ہے وہ آپ کے اور عام فہم بندہ, ہر بندہ سوچ سکتا ہے کتنا بڑا فرق ہے. اگر وہ بھی صرف احتیاط کے اوپر توکل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس وبا سے نہیں بچا سکے, تو اللہ کی قسم پاکستانی بھی جن کے اندر احتیاط بیچارے کر ہی نہیں سکتے, معیشت بھی اجازت نہیں دیتی. ٹھیک ہے گھروں کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور گھروں کے اندر زیادہ وقت گزارنا چاہیے, لیکن صرف احتیاطی تدابیر کا دور اب ختم ہو چکا. اب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا دور ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ایسے حالات نہ لائے کہ گھروں کے اندر ہم بند ہو جائیں تو اللہ زمین کو ہلنے کا حکم دے دے, پھر گھروں سے نکل کے کہاں جائیں گے. یہی یہ لمحہ ہے کہ آئیے اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کو منائیں. حکمران طبقے سے بھی یہی مطالبہ ہے. 1 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے سوچو تو صحیح, غور تو کرو, اللہ سے جنگ بند کر دو, سودی بینکوں کو بند کر دو, سینما اور فحاشی کے نظام کو بند کر دو. میرا جسم میری مرضی کی ریلیاں اس ملک میں آج کے بعد نہ ہو, یہ ارادہ تو کرو. تو دیکھو اللہ رب العزت کی کیسی رحمت آسمان سے نازل ہوتی ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما